بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ 5 جون کو موجودہ حکومت اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ 450 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، اور مہنگائی کا جو سونامی جو آنے والا ہے اس کا الارم حکومت نے پہلے بجا دیا ہے۔ معاشی گاڑی سے سمت پر نہیں چل رہی، IMF کے دباؤ، حکومت کے ہر بڑے فیصلے کے پیچھے ایک دبئی بم، کیا بنے گا؟ 2025-26 کے بجٹ میں ہم کیا اپنے اہداف پورے کر پائے؟ 2025-26 کا بجٹ کیسا رہا؟ کہاں کہاں پہ تباہیاں آئیں اور ہم سنبھل پائے یا نہیں سنبھل پائے؟ اور دوسرا بات کریں گے کہ آنے والے بجٹ میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا وہ تو حکومت بتائے گی، لیکن کیا ہونا چاہیے یہ بھی بات کریں گے۔ میرے پروگرام میں آج مدعو ہیں منصور ملک صاحب، ماہر معاشیات، فیڈریشن آف چیمبر پاکستان کے عام رہنما۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ ملک صاحب، سوال وہی سٹارٹ کروں گا جی کہ 5 جون کو حکومت اپنا تیسرا بجٹ دے رہی ہے، اور شنید نہیں بلکہ کنفرم ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ 450 ارب کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ ایک تو یہ بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، دوسرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو پچھلا بجٹ 25-26 کا، اس میں کیا ہم اہداف پورے کر پائے ہیں؟ احمد شہزاد صاحب دیکھیں، ٹیکس لگانا حکومت کی ضرورت بھی ہے اور معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے میں کوئی لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کو سپورٹ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، فائنانشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایجوکیشن کے لیے لوگ لانے ہوتے ہیں پروفیشنل، پھر اپنے دفاع پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس بھی ریجن میں آپ رہیں گے آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے، لوکل سیکیورٹی کے لیے اور بہت سارے فیکٹر کے لیے، ریکریشن کے لیے، معاشرے کی اچھی تشکیل کے لیے آپ کو ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کرنا۔ اب انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ٹیکس کے نام پہ ایڈوانس لیتی ہے۔ اگر آپ ایڈوانس نہیں لیتے تو پھر تو ٹیکس لگائیں، سب پہ لگے گا۔ آپ جب ایڈوانس لیتے ہیں تو کسی سیکٹر کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے ایڈوانس نہیں لینا، یہ اسے کم لینا ہے، کسی سیکٹر کو آپ کہتے ہیں اتنے % آپ نے ایڈوانس کٹوانا ہے۔ یہ جو آپ کی ڈسکریمنیشن ہے نا جی، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ بجٹ ہوتا کیا ہے جی بجٹ کیا ہے جی؟ احمد شہزاد صاحب، بجٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اگلے سال کے لیے پلان کرنا ہے کہ ہمارے آنے والے سال میں کہاں کہاں سے ہمیں انکم آ سکتی ہے، ہم کیا ڈیولپمنٹ کریں گے تو ہمیں اور انکم ملے گی، اور کیسے ہم خرچ کریں گے تو ہماری کریڈیبلٹی آف اسٹیٹ بھی ہوگی اور کریڈیبلٹی آف دی سٹیزن بھی ہوگی، اور لوگوں کے اندر امن اور خوشحالی بھی آئے گی۔ اچھا، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک تو ہمارا اپنا سورس آف انکم ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ مائنز ہوں گی، کچھ ہمارے لوگ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ ہماری ٹریڈ اور انڈسٹری اور بزنس سے پیسہ آئے گا، کچھ ہمیں ایڈز ملے گی کہ جی اپنے معاشرے میں یہاں گیپس ہیں اس کو آپ بہتر کر لیں، جس میں یونین نیشن کے جتنے ادارے ہیں وہ آپ کو ایڈ کرتے ہیں۔ پھر آپ کو کچھ ملک جو ہیں وہ GSP+ دے دیتے ہیں کہ جی آپ اپنی پروڈکٹ کو ہمیں بھیج دیں، ہم آپ کی ٹیکسیشن کم کرتے ہیں تاکہ آپ کی فیسیلیٹیشن ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ ہم کسی سے لون بھی اٹھا لیتے ہیں، جی کسی دوستوں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں لون دیں، جس میں ایک بڑا لون کی جو بات ہوتی ہے وہ IMF ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنی یہ ہے کہ کیا ہمارے پروفیشنلز جو ہیں انہوں نے جب اس کی ترتیب بنائی ہے جو کہ ماضی میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ کے بعد ضمنی بجٹ آتے تھے، پھر اس میں بل کو کٹ کر دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے انڈر ہینڈ کے پیسے رکھوا لیتے تھے اپنے اکاؤنٹ میں، یعنی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں، جی جی تاکہ ہمارا وہ ڈالر بیلنس پورا رہے۔ پھر اسی طرح جب اس کا زیادہ شارٹ فال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں افراط زر ہو گیا۔ سرکولیشن منی اور چیز ہے، افراط زر اور چیز ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری ہمیں سمجھنی پڑیں گی کہ اکانومی کا بیسیکلی بجٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ خیر، افراط زر پہ میں آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، اس پہ بات کروں گا۔ سر یہ جاننا چاہیے کہ 450 ارب کے جو ٹیکس لگ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں جی آپ بنے گا 55 کیا؟ ارب کے ٹیکس لگائیں لیکن سب پہ لگائیں، ایک بات۔ دوسری یہ ہے کہ ٹیکس کو آفٹر انکم لیں، جو بھی آپ نے سورس بنانا ہے۔ یہ جو ایڈوانس ود ہولڈنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان ہوا ہے، اس سے کتنی کریڈیبلٹی آف دی جو ہے گورنمنٹ اور ریاست کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے۔
آپ کے بڑے لوگ جو اپنے اکاؤنٹوں میں اپنے بچوں کا پیسہ رکھ سکتے تھے وہ نہیں رکھتے. پاکستان سے ہم بڑا شور مچاتے ہیں, پاکستان سے 100 ارب باہر نکل گیا, 200 ارب باہر نکل گیا, جی لوگ نکالتے ہیں, کیوں لے کے جاتے ہیں جی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ نے ان کو ولفلی پریشرائز کی ہے, یا آپ نے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا؟ کیا میں دنیا میں رسوا ہونے آیا ہوں, ذلیل ہونے آیا ہوں کہ نہ میری گورنمنٹ مجھے پوچھے, نہ میرے رشتے دار مجھے پوچھیں, جس سے میں قرض لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھوں آپ فریز کر کے لے جائیں؟ اور جو کماؤں وہ آپ لے جائیں. سر کمانے کے بعد لے جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ 100% ٹیکس کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کمیونزم کی اسٹیٹ بنا دیں, آپ اس کو سوشلزم کی اسٹیٹ بنا دیں, بٹ سب کے لیے بنائیں نا. آپ کچھ سیکٹر کو چھوڑ دیتے ہیں. مجھے بتائیں ایک انڈسٹری پاکستان کی نہیں دنیا کی بتا دیں جو 100% اپنے مٹیریل ایکسپورٹ کرتی ہو. جب ایکسپورٹ اس طرح ہوتی نہیں ہے, اسی لیے پاکستان کی ایکسپورٹ نے کبھی بھی امپورٹ کو ریپلیس نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. کبھی آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی امپورٹ کا بل جو ہے وہ 3-4 گنا زیادہ ہوتا ہے ایکسپورٹ سے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایررز ہیں. کیا آپ کے لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے پاس پروفیشنل لوگ نہیں ہیں, آپ کے پاس آنسٹ فار دی اسٹرگل نہیں ہے, پاکستان کے ساتھ لائلٹی نہیں ہے؟ لیکن ایک صرف خوشخبری نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس سال گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ان چیزوں کو سمجھ کے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ کیا جائے. ان کے جو ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, چاہے وہ صوبائی گورنمنٹس ہیں, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہیں, چاہے ادر ادارے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ادارہ ہے ہمارا PIDE. ٹھیک ہے جی. 1954 میں یا 56 میں وہ ایکٹیو ہو گیا تھا. میں نے اس کا نام تو سنا ہوا تھا, لیکن پہلی دفعہ ان کی طرف سے کال آئی کہ سر کچھ آپ کی پرپوزل ہے تو دیں. تو اس طرح کے بہت سارے ادارے ہم نے وقت کے ساتھ بنائے. دیکھیں پاکستان کو ایک چیز ریئلائز کرنی ہوگی, یعنی پاکستان سے مراد ہے جو ہمارے جو پروفیشنل جو پالیسی میک کر رہے ہیں, جو میپ لے کے بیٹھے. پاکستان دنیا کے مختلف ادوار میں سے گزرا ہے. ہم آزاد ہوئے, ہمارے مسائل اور تھے, ابھی ہم ان کو سیٹل نہیں کر پائے تھے, ہم نے نیشنلائزیشن کر لی. ہم نیشنلائزیشن کو ابھی مینیج نہیں کر پائے تھے, افغان وار پڑ گئی. افغان وار سے ہم نکلے نہیں تھے تو ہمیں ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑ گیا. وہ ٹیررزم سے باہر نکلے نہیں تو پوری دنیا نے ہم پہ ٹریولنگ کے اوپر اور ہمارے معاش کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دیا. تو یہ سارے ادوار تھے. اب ہمیں چیلنج کیا ہے اس بجٹ میں؟ میں کیا چیلنج دیتا ہوں؟ ایک ہے فائنانشیل اماؤنٹ ٹرانزیکشنز فگر ورک, ایک ہے اس کی انفورسمنٹ اور پالیسی میکنگ. اگر ہم اس کی پالیسی میکنگ کو انفورسمنٹ سے الگ کر دیں جی تو آپ کے ملک کی خوشحالی شروع ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک کمشنر کو, ایک چیئرمین کو اختیار دے دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اتنا ریونیو ہمیں اکٹھا کر کے دینا ہے. بھئی آپ نے کون سی اکنامک پالیسی بنائی ہے جو وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی؟ آپ نے اس کو ٹارگٹ دے دیا. جی جی. اس نے کہا جی میں لوگوں کے پاس تو اتنے پیسے نہیں بنتے. آپ نے کہا ہم آپ کو فری ہینڈ دیتے ہیں, اس کے بچے اٹھا لو, اس کو اٹھا لو, بندر کر دو, مار دو, شور مچا دو, میڈیا کو ساتھ ملاؤ, کوئی لوگ ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان میں ٹیکس زیادہ دیا جاتا ہے, لیکن وہ ٹیکس نہیں ہوتا, وہ ایڈوانس ہم نے دیا ہوا ہے جس کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے وہ تو دے دیا نا, اب اگلا دیں کتنا دینا ہے. احمد شہزاد صاحب, ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پروفیشنل بچے آ کے یہاں کام کر سکے. جو دنیا میں اور بڑا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم اپنے ہاں انوائٹ کریں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں سیکٹر کو ہم چھوٹ دے دیتے ہیں. سر پاکستان میں ٹوٹل سیکٹر کتنے ہیں؟ کم از کم بھی جو سیکٹر کاؤنٹ کریں گے نا, فیڈریشن کے ملا لیں, جی جی جی, وہ 2000 کے قریب ہیں جو آپ کی فگر میں آ جائیں گے. ٹوٹل سیکٹرز, مختلف سیکٹر, سیکٹر, کنسٹرکشن ہے, مائننگ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, شپنگ ہے, فارورڈنگ ہے, اس طرح کے جو پروفیشن ہے یہ 2000 سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے سب سیکٹر کتنے ہوں گے؟ تو کیا گورنمنٹ ایک ایک سیکٹر کو دیکھ کے اس کو فائدہ دینا ہے, اس کو نہیں دینا, اس کو دینا کر سکتی؟ نہیں. تو پھر عقل کیوں نہیں کرتے بھائی؟ آپ انوائرمنٹ کریٹ کریں. یہ بات ٹھیک ہے آپ نے. ٹھیک ہے. جو بندہ جہاں پہ گیا محسوس کرے گا وہ ادھر شفٹ ہو جائے گا. یہ گلاس میں پانی ہے سر, میں اس کو گراتا ہوں, پانی کدھر جائے گا؟ جدھر ڈھلوان ہو. سرمایہ کدھر جائے گا؟ جدھر اپرچونٹی ہوگی. پروفیشنل آدمی کدھر جائے گا؟ جہاں اس کو عزت ملے گی. کاروباری آدمی کہاں جائے گا؟ جہاں اس کو عزت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا, خرچ کرنے کا موقع بھی ملے گا. آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ کہتے ہیں جی آپ یہاں خرچ نہیں کر سکتے. میں نے ایک کمپنی بنائی, مجھے بتائیں کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی مارکیٹنگ کو کتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے؟ کون بتائے گا کہ آپ کو کتنا مٹیریل اسٹاک میں رکھنا چاہیے, کتنا نہیں رکھنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بجٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. بجٹ یہ بتاتا بجٹ کو ہے, سمجھیں. بجٹ کو یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے سوسائٹی میں اتنے خرچہ ہوگا, آپ کے لوگوں کی اتنی کیپیسٹی ہوگی. اگر آج فرض کریں کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ روزگار کی تلاش میں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے پوائنٹ آف ویو سے 6 کروڑ جاب چاہیے, میں ایک فگر ورک کے لیے کہہ رہا ہوں, 20 لاکھ چاہیے. مجھے بتائیں وہ ریڑیاں لگاتے ہیں, آپ کے لوگ جا کے ان کی ریڑیاں اٹھائیں گے یا ان کو گائیڈ کریں گے کہ ریڑھی ایسے لگانی؟ یہ اٹھا دیتے ہیں. تو گائیڈ کون کرے گا؟ اس کی ترقی کیسے ہوگی؟ اس کو ہم ریڑھی سے نکال کے ایک کاٹیج انڈسٹری میں کیسے لے کے جائیں گے, کاٹیج کو ایس ایم ای میں کیسے لے کے جائیں گے, ایس ایم ای کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ اس کا سرمایہ آپ نے جب اس کی ریڑھی الٹا دی تو اس کا سارا سرمایہ تو سڑک پہ چلا گیا. سڑک پہ چلا گیا. تو کیپیسٹی بلڈنگ بجٹ میں یہ نہیں ہے ہم عجیب کرتے پیٹرول بڑھے گا فلاں بڑھے گا. میڈیا بھی ہمارا بادشاہ ہے, وہ اسی طرح کی خبریں لے کے خوش ہوتے ہیں, اکنامکس کو پڑھتے نہیں ہیں. دنیا میں کہا جاتا ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. مطلب صاحب یہ سر بات کر رہا ہوں, بجٹ فائنانشیل ڈاکومنٹس ہوتا ہے, بجٹ کا اکنامی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی سر, اور یہ کتنا بجٹ کو مضبوط کرتی ہے؟ سر دیکھیں, آپ کے پاس 100 روپے ہے, آپ گھر جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس 100 روپے کو خرچ کیسے کرنا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اگلے دن بھی 100 روپے آپ کے پاس آئے گا. یہ ہے بجٹنگ, ٹھیک ہے. اکانومی کیا ہے؟ اکانومی یہ ہے کہ آپ نے کیسے گھر کو یونائٹ رکھا, کیسے اس گھر کے اندر پروڈکٹیو کام ہوا, کیسے وہ 100 روپیہ ادھر سے بھی آپ کو کسی وقت ریورس مل سکتا ہے بچت کر کے. میں ایک آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم بڑے چھوٹے تھے سر, تو کسی کے گھر چلے گئے, ان کے گھر میں بہت سارے ڈراز تھے, ہر ڈراز میں کچھ نہ کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے, اور کسی میں کوئی دال وغیرہ پڑی ہوئی تھی. تو ہم نے کہا جی یہ کیا لفافہ رکھ کے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہر مہینے کا ہمارا بجٹ ہے. ہم نے سوچا کہ اتنی کی چنے کی دال آئے گی, اتنا ہمارے گوشت کا خرچہ ہوگا, تو ہم اس بجٹنگ کے مطابق پہلے دن ہی اس کو ڈسپرس کر دیتے ہیں. یعنی بجٹ گھر سے بنانی چاہیے. بجٹ جو ہے دیکھیں, جب تک آپ کی ڈومیسٹک اکانومی بہتر نہیں ہوگی, جب تک آپ کی ریجنل اکانومی بہتر نہیں ہوگی, جب تک آپ کی ٹاؤن اکانومی بہتر نہیں ہوگی, جب تک آپ کی صوبے کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی, اور پھر فیڈرل کو, ابھی دیکھیں نا ہم بہت بڑی بحثوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ صوبوں کو کم شیئر ملنا چاہیے یا زیادہ ملنا چاہیے. آپ نے ایک بحث دیکھی ہوگی یہ بھی ہے کہ دفاع کا بجٹ کم ہونا چاہیے یا زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھ سے مانے تو زیادہ ہونا چاہیے. زیادہ کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب ہم نے قرض مانگنا ہے یا ہم نے اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کما کے لائیں؟ اور جو پیسہ دنیا میں پاکستانیوں کو باہر ہے, ہم کیوں ایسی پالیسی نہ بنائیں کہ وہ پیسہ پاکستان میں رکھیں, اور پاکستان سے جب ان کا پیسہ ہوگا تو ہم ان کو شیورٹی دیں کہ آپ کے ساتھ 98 والا کام نہیں ہوگا. آپ کے یہاں پہ کسی بھی ایک اکاؤنٹ کو فریز نہیں کرنے کا اتھارٹی جب تک وہ کسی ہائیسٹ لیول پہ ڈیسائیڈ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ایسا بھی ہے نا, دیکھیں آپ کے ملک میں 2 نمبر ٹرانزیکشن بھی ہوتی ہوں گی, سب کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو سزا دیں. سزا تو اس کو دینی ہے جو آپ کے سامنے آرگومنٹل آ گیا کہ اس بندے نے یہ غلط کام کیا. آپ تو اپنی اتھارٹی یوز کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کی فیکٹری سیل ہے. مجھے بتائیں, اگر میں نے انڈسٹری لگائی ہے, میں نے کیا گناہ کیا؟ انوائرمنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی, وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کل تک گیس سپلائی ہو رہی تھی, آج مجھے گیس سپلائی نہیں ہو رہی. میرے بوائلر کی چمنی تھی 12 فٹ, اب مجھے اور ادر کیمیکل جلانے ہیں تو مجھے چمنی چاہیے 18 فٹ. اب مجھے بتائیں 6 فٹ کی چمنی میں رات کو لگا سکتا ہوں, سویرے اتار سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. تو بھائی آپ شوڈ بھی ریئلائز, بیٹھیں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ, انہیں کہیں جی ہم نے انڈسٹری لگوانی ہے, ہم آپ کے بغیر فیصلے نہیں کریں گے, اور فیصلے ہم پروفیشنلی کریں گے. سر آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں, مجھے بتائیں آپ کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے نا جو دیکھ رہا ہے اور ریکارڈنگ کر رہا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ یار اس کی ساؤنڈ اس کی تصویر کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. جی بالکل جی. آپ کہتے ہیں نا لائٹ کا اینگل یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے. ہم آئے 10 جگہ آپ چیک کرتے ہیں نا وائس کیا ہے. بالکل جی. تو جب یہ کرتے ہیں تو باس آپ نیچے تک بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بجٹ کے لیے گورنمنٹ نے کب اناؤنس کی ہیں اپنی پرائورٹیز؟ مجھے تو نہیں پتا. 5 جون کو آپ بجٹ اناؤنس کر رہے ہیں,
آپ نے صرف یہ بتا دیا, میڈیا کے تھرو خبر آ گئی, اتنا بڑا ٹیکسیشن ہوگی تاکہ لوگ کہیں جی ہم نہیں لگانا. آئی ایم ایف کو آپ جو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کرتا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا. ہم اسے رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح اپنی ٹیکسیشن کو پورا کریں گے, یہ ہمارے ٹارگٹ ہے. جب وہ پیسہ نکال کے ہم افسروں کو نئی گاڑیاں دے دیتے ہیں, ان کے پریویلیج میں اضافہ کر دیتے ہیں, اپنی پریویلیج میں اضافہ کر لیتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ شارٹ فال ہو گیا. وہ کہتا ہے بھائی شارٹ فال پورا کرو. آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کا پریشر, ہر بات پہ اس کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 50 سال پہلے چلتا تھا سر, 30 سال پہلے بھی چلتا. اب نہیں چلتا. اب بچے پڑھتے ہیں آئی ایم ایف کو چاند پہ رہتے ہیں. بھائی آئی ایم ایف یہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھا ہوا ہے, ان کے ہیڈ کوارٹر میں. آپ چلے جائیں, جا کے ان سے بات کریں کہ یہ کیا ہے, وہ آپ کو ساری ڈیٹیل نکال کے دے دیں گے. آج امریکہ نے کتنی دستاویز پبلک کی ہیں سر, آپ اپنی دستاویز کو کیوں نہیں پبلک؟ 100 سے زیادہ کیے جی آج. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح سر آپ سوورنٹ گارنٹیاں دیتے ہیں. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا پروفٹ میکنگ سسٹم ہے جس کو آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, آپ انویسٹمنٹ کریں. انویسٹمنٹ تو ایوری ڈے چیلنج رکھتی ہے. سر میں نے انڈسٹری لگائی, آپ مجھے بتائیں جو نئی انڈسٹری لائے گا اس کو آپ نے ایس سی جی دے دیا. میری پرانی انڈسٹری میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ مجھے آپ کہتے ہیں مشینری کے اوپر بھی سیل ٹیکس دے کے لاؤ, مجھے آپ کہتے ہو تم ہائیسٹ. دنیا میں اس طرح کی فضولیات, ڈسکریشنری پاور, مس مینجمنٹ, فسادی فیصلے ہوتے ہیں. کیا یہ ایف بی آر کی کمزوریاں بڑھتی نہیں جا رہی ہیں؟ سر ایف بی آر کو آپ کہتے ہیں نا پالیسی میکر جو کہتے ہیں, دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب محترم اور کیبنٹ بیٹھ کے ڈیسیژن کرتی ہے کہ اتنے $بلین ہمیں جو ہے وہ ٹیکس چاہیے. ٹھیک. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے اکنامک ڈویژن کو پوچھا کہ بھائی یہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ بنا رہے ہیں وہ اچیویبل ہے کہ نہیں ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. آپ کے جتنے ادارے گورنمنٹ کے سرپرستی میں چلتے ہیں, ایک ادارہ بتا دیں جو میرٹ پہ کام کرتا ہو. میرٹ یہ نہیں ہے کہ وہ میرٹ پہ افسر ہم نے بنایا کہ نہیں بنایا, میری بحث اس سے نہیں ہے. کیا وہ بجلی سپلائی جب کرتے ہیں, رات کو طوفان ہے, جی کتنے علاقوں میں بتی جو ہے وہ چلی گئی, انہوں نے کتنی محنت کر کے چلائی. آپ ان کا سٹاف دیکھیں کتنا شارٹ ہے. جس سٹاف نے کام کرنا وہ شارٹ ہے, جنہوں نے آرڈر کرنا وہ زیادہ ہے. وہ زیادہ ہے. تو سر دیکھیں آپ نے خاندان نہیں پالنا بس, آپ نے معاشرے کو ترقی دینی ہے. اگر ہمارے ساتھ نیبرنگ کنٹری چائنا نے اپنی پاورٹی کو اس خوبصورتی کے ساتھ مینیج کیا ہے تو ہم اسے سیکھ نہیں سکتے؟ کیا ہمارے ساتھ جو وسطی ریاستیں آزاد ہوئیں ابھی 20-25 سال پہلے, آپ دیکھیں کہ وہ کتنی خوشحالی میں چلی گئی, ان کے یہاں سسٹم بننا شروع ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ان کے لوگ پاورٹی سے باہر نکل آئیں, لیکن انہوں نے ریکریشن میں کام کیا, انہوں نے اپنی سروسز میں کام کیا, انہوں نے اپنی انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ کام کیا, انہوں نے آپ کے ساتھ سیکورٹی کے ایگریمنٹس کیے, انہوں نے اپنے ہاں لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا. ہم کیوں نہیں کرتے سر؟ بجٹ بلانا ہے, بجٹ اس چیز پہ لے کے آئیں کہ آپ نے اتنا % ٹیکس لینا ہے اور سب سے لینا ہے, جہاں انکم ہے وہاں سے ٹیکس لینا ہے, لیکن آفٹر انکم لینا ہے. جہاں سیل ہے وہاں سے آپ نے سیل ٹیکس لینا ہے, لیکن آفٹر دی جو سیل ہے, فائنل سیل ہے, کاؤنٹر وہاں سے لینا ہے, اور پھر اس کا شیئر جو ہے اس مقامی علاقے کو دینا. آپ دیکھیں دنیا میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا ہے نا جی پراپرٹی ٹیکس, وہ پراپرٹی ٹیکس صرف 4 چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق سینٹرلائز نہیں ہے کہ وہ ویژن دکھانا ہم نے, وہ اس کو پہلے اکٹھا کریں, کمپاؤنڈ کریں, اور پھر میں کہوں جی احمد شہزاد صاحب کے ویژن کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے. اس میں ہے بیسک ہیلتھ یونٹ, یعنی ہیلتھ کے روڈ انفراسٹرکچر, تاکہ وہ جو وہاں کے پارکس وغیرہ یہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ مینٹین کریں گے. ایجوکیشن کا کام کریں گے, اور اس کے اندر سیکورٹی جو لوکل. جی جی ہاں, یہ 4 کام کر رہے ہیں. آپ کا کسی اسٹیٹ میں جائیں گے ٹیکس کم ہوگا, کسی میں جائیں گے زیادہ ہوگا. ایون ایک ریاست کے اندر 4-5 قسم کی سوسائٹی کے ڈفرینٹ ٹیکسز ہوں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں لوگوں نے سیکھا ہے, ہم نے تو صرف فالو کرنا ہے یا اپنے آپ کو اس سے بہتر کرنا ہے. تو آپ کے پاس لوگ ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پاکستان آج اپنے دروازے کھولے, آپ دیکھیں کتنے ہائیلی پروفائل لوگ آتے ہیں. میں نے اس دن آپ کے پروگرام میں کہا تھا $80 بلین کی کیٹلری کی مارکیٹ ہے. ہم چند ملین میں کماتے ہیں, اور ان سے بھی جا کے پوچھ لیں بیچارے کیسے پیمنٹ لے کے آتے ہیں, کیسے ان کے مسائل ہیں, را مٹیریل منگانے کے کیا مسائل ہیں. تو آپ سمجھیں پاکستان کو
جو ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ہماری لاکھوں جانیں گئیں، ہمارے ملک کو انفراسٹرکچر نے نقصان پہنچایا، ہم دنیا کے مقروض ہوئے، اس کا پوٹینشیل ڈالا گیا تھا. ہمیں اس پوٹینشیل کو نکال باہر کرنا. ویسے یہ افراط زر ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے ذکر کیا، یہ افراط زر ہے کیا چیز؟ سر افراط زر اور اس کا سرکولیشن آف منی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا دو اس کے ہوتے ہیں. ایک سر یہ ہے کہ آپ کے جو پاس ریزروز ہیں جی اس سے زیادہ آپ کا پیسہ سرکولیشن میں ہے. ایک یہ ہے. اچھا، اب ریزرو کی ڈیفینیشن کیا ہے دنیا میں؟ ریزرو اس کو بھی مانا جاتا ہے، جیسے چائنا نے کیا کہ اس نے کہا جی ہمارے پاس جو میٹل سٹاکس ہیں نا وہ بھی ریزرو ہے، کیونکہ اس کو بھی لوگوں نے بائی کرنا ہے. ہم نے کہا جی کہ پہلے گولڈ کو ہم ریزرو مانتے تھے، اب ہم ڈالر کو مانتے ہیں. تو جتنے ہمارے پاس ڈالر ہیں اس سے زیادہ اگر روپیہ سرکولیشن میں ہے تو وہ سرکولیشن آف افراط زر. سرکولیشن اس کو کہتے ہیں کہ پیسہ نیچے تک جانا چاہیے. سر جو آخری ٹیل پہ بندہ نا، فرض کر لیتے ہیں کوئی ایک، ہم پروفیشن کا نام نہیں لیتے، کوئی ایک بندہ جو آپ کے نزدیک بڑا معمولی سا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کو بھی معاشرے کا پیسے کا حصہ جانا چاہیے. ٹھیک. تاکہ وہ اپنی مرضی سے کچھ خرچ کرے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خرچ کدھر کرتا ہے، اور آپ اس کی وجہ سے پھر بہت ساری پروڈکٹ اس کے لیے بنائیں گے اور کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. ویسے بڑا اہم سوال ہے جی کہ حکومت جو بھی آتی ہے وہ قرضوں کے انبار لگا دیتی ہے. جو ملک پاکستان کو قرضہ دیتے ہیں یا جو ادارے قرضہ دیتے ہیں وہ کس بیس پہ دیتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، ابھی بھی ہے، کہ ضرورت مند جو ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کو ضرورت مند بناتے ہیں نا، بائی فورس بناتے جی ہیں، جی. وہ جب اپنی ضرورت سے بڑھ کے خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا. جب وہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا تو آپ کیا کرتے ہیں، اپنی چوائس کی چیزیں اس کے گھر سے اٹھاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے لوگ لڑکیوں کے رشتے بھی اس بات پہ لے جاتے تھے کہ انہیں میرا قرضہ دینا. جی ہاں کیا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ بالکل. ہم وٹنس ہیں نا. جی بالکل ہیں جی. اپنے بیٹے غلامی میں دے دیتے تھے کہ یار جب تک میں تیرا قرضہ واپس نہیں. یہ تو اب ذرا یہ روایت سویلائزیشن اب بھی ہیں ان ایریاز میں، ابھی بھی پرسنٹیج بالکل میں ہے، ہے جی، لیکن بالکل جنرلی ہے ہم نے اس کو کنٹرول کر جی. لیا. ابھی بھی وہ اپنے ایریاز بچے آپ لیبر میں دے دیتے تھے. بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے قرض لیا نا سر، اس قرض کو آپ نے یوز کرنا ہے پروڈکٹیو کاموں کے لیے، اسٹیٹس کے لیے نہیں. سر میں کس گاڑی پہ ہوں آپ کو اس سے مطلب ہے، میں آپ تک ٹائم پہ پہنچ گیا ہوں. اب میں آپ سے بات کیا یہ کر رہا بات ہوں، ہے. میں آپ سے بات کیا کر رہا ہوں، اس نے لوگوں کے سامنے جانا ہے. پاکستان کے 2-3 مسئلے ہیں، بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اس ملک کا. ویسے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو پالیسی میکر ہے، جو پالیسی ڈیسیژن کرتا ہے، وہ عوامی ان پٹ کے اوپر کھڑا ہو کے نہیں کام کرنا چاہتا. وہ اپنے ویژنز کے نام پہ، وہ اپنی اسٹرینتھ کے نام پہ، وہ اپنی ایجوکیشن کے نام پہ وہ آئسولیشن میں پالیسی بناتا ہے. اس پالیسیز کو وہ بھی جانتا ہے کہ میچ نہیں ہو سکتی تو ڈسکریشن بڑھا دیتا ہے. جب ڈسکریشن بناتا ہے تو وہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. سیدھی سی سمپل بات سا ہے، بات. سمپل سا جواب ہے اس کو. ٹھیک ہے نا سر؟ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ سائنس کے فارمولے ہیں. جیسے نیوٹن نے کہا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر ڈسکریشن میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. اچھا، یہ خبریں بڑی کاشتکاری کہ شاید کیا سمجھتے کہ اگر انکم ٹیکس ایف بی آر کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی ایسا ادارہ فال کیا جائے کہ تاکہ جو کرپشن اور جو وہاں پہ پرانی یہ وہ اس سے روایات زیادہ چلی کرپشن ہو جائے گی. وہ ختم ہو جائیں؟ کوئی نہیں، ایف بی آر کا ادارہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ریفارم لے کے آئیں. سر سر جی کامیاب ادارہ ہے ویسے اس وقت؟ نہیں سر، نہیں کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس سے کبھی کام پہ لگایا ہی نہیں. آپ نے اس کو اختیار دیا کہ سوسائٹی میں اتنا پریشر ہو رہا ہے، اتنے پیسے سرکولیٹ کر رہا ہے، آپ کا ٹیکس کم ہے، جاؤ جا کے ٹیکس پورا کرو. آپ نے تو اس کو یہ کہا، آپ نے اس کو کیلکولیٹڈ فارمولا دیے. مجھے آپ بتا دیں کہ ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ ایف بی آر جو آپ کو نوٹس بھیجتا ہے وہ کسی اپلیکیشن کا حصہ ہے یا سافٹ ویئر کا حصہ ہے؟ سر جی بجٹ میکر کون لوگ ہیں؟ اس میں مختلف ہیں، انٹرنیشنل پریشر بھی ہیں جن سے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں. سر کیا میرے مامے کا پتر ہے کہ مجھے پیسے دے گا کہ تو اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لے اور تو انجوائے کر اور میں کروں؟ وہ تو کوئی ایک دوست ہوگا جو لمیٹڈ آپ سے چل رہا ہوگا، ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی نظر میں کیوں امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان 4 وجہ سے دنیا کی نظروں میں سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے. وہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی اپنا ایک اس کو پروف کیا، اسی بیس پہ کیا. سب سے پہلے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن، دوسری ہماری ملٹری امپاورمنٹ،
اور اس میں ذہین ترین لوگوں کا شامل ہونا، اور تیسرا ہمارا ہائیلی پروفیشنل کا اپنے اس ملک کے ساتھ اٹیچ ہونا اور اوورسیز کا پاکستان کو اسٹرینتھ دینا، اور چوتھا آپ کے پاس دنیا کی بہترین مائنڈز ہیں. اگر ہم لیبارٹریاں بنا دیں، یہ گاڑیاں دینی بند کر دیں FBR کو بھی، سب انہیں گھر بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیسر گولڈ کتنا ہے، آپ کے پاس سٹونز کتنا ہے، آپ کے پاس پالشنگ کا کون سا ادارہ ہے، آپ کے پاس کتنی لیبارٹریز ہیں، آپ نے یہ بٹن لگائے ہوئے ہیں، کیا میں چیک کر سکتا ہوں کہ یہ بٹن جو ہے اس کی کوالٹی اسٹینڈرڈ جو کہے گئے ہیں وہ ہی؟ سر دنیا آج کھڑی ہے برانڈ کے اوپر. برانڈ اس چیز کا نام نہیں کہ میرا نام منظور ملک ہے، اٹس ناٹ اے برانڈ. برانڈ یہ ہے کہ جو میں کوالیفیکیشن بتا رہا ہوں، جس پروسیس کے تحت میرا کام ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز ایسے ہے، وہ ایسے ہے کہ نہیں ہے. دیکھنے والی یہ بات ہے، دیکھنے والی بات ہے یہ کہ دیکھنے والی پاکستان بات میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو ریفارم کرنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو بولنے کی جرت دینی پڑے گی. پاکستان میں بھی بولنے کی جرت دینی. یہ کیوں فیئر ہے کہ اگر میں ایک بات میں نے جو آپ سے بات کی ہے، کیا وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے، یا گورنمنٹ کے کسی بیٹھے ہوئے نکر میں بیٹھے ہوئے چور کے خلاف ہے، یا ساتھ کے خلاف ہے، یا کسی کے خلاف ہے، یا میرے خلاف ہے؟ سر دیکھیں، بات تو ڈسکشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے ملک کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان میں 25 کروڑ کی پلس کی آبادی ہے. آپ سوچیں کہ کتنے آپ ڈاکٹر بنا سکتے ہیں. یہ جو بچے بھیک مانگ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ان سے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، اس سے کوئی سائنسدان نہیں بن سکتا، اس سے کوئی اچھا اسپورٹس مین نہیں بن 2.5 سکتا. کروڑ بچے باہر بیٹھے ہیں سر 2.5 کروڑ. آپ نے اس کو اچھا اسپورٹس مین نہیں بنا دیں. اسپورٹس کے میں آپ کو ایک بات میں نے ایک رپورٹ بنائی تھی کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے 2,50,000 پارکس اور اسپورٹس کے گراؤنڈوں کی. آپ بتائیں اس کے لیے زمین ہے آپ کے پاس؟ کتنے؟ 2,50,000. اچھا، آپ بتائیں آپ کے پاس لینڈ ہے نا، آپ نے کرنا کیا ہے؟ لیبر بھی آپ کے پاس بنا دینا یار، ہر گاؤں میں ایک پارک اور ایک سپورٹ. اگر اس زمانے میں انگریز بہادر نے اپنی آئیڈینٹی کے لیے یہ 2 پارک لاکھ بنائے تھے. بن چکے یا ضرورت ہے مزید؟ نہیں سر، ابھی بنے کہاں ہیں؟ اتنے پارک کدھر ہیں آپ کو نظر آتے ہیں؟ بہت کم پارک، تو بہت کم پارک. یہ کم از کم آپ کو ہر چاہیے. شہر میں 1-2 سر چھوٹے گاؤں میں چاہیے نا. مائگریشن کیوں کرواتے ہیں آپ؟ میری یادداشت اس بازار سے ہے، میں جاتا تھا، میرے باپ کی یادداشت اس بازار سے ہے، میری ماں کی آپ نے میرے لیے جاب کے روزگار، آپ نے مجھے بتایا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیا کی؟